السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ کچھ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اسپیشلی جو لوگ بگنرز ہیں، جنہوں نے کچھ عرصہ ہوا ہے ٹریڈنگ شروع کی ہے یا ابھی ٹریڈنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ ویڈیو، لازماً دیکھیں۔ آئی فیل کہ اگر کوئی مجھے بھی اس طرح سے بتانے والا ہوتا، کچھ چیزیں ہیں وہ لازماً آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1 یہ ٹریڈنگ، آپ لوگ کچھ چیزیں سوچ کر آئے ہوں گے، کچھ لوگ سوچ کر آئے ہوں گے کہ یہ فائنینشلی اسٹیبل ہونا ہے، کچھ لوگوں نے انسٹاگرام یوٹیوب پہ لائف سٹائلز دیکھے ہوں گے، کچھ لوگ ایون کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی اپروچ تھوڑا سا ٹھیک ہوتی ہے، لیکن وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ریگولر پروفٹس بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس $10 ڈیلی کے مل جائیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جسٹ $10 ایک دن کے چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ سارے جو ایٹیٹیوڈز ہیں یا یہ جو سوچ ہے، یہ ٹریڈنگ میں نہیں چلے گی، یہ چیز یاد رکھیں۔ ٹریڈنگ میں کیوں نہیں چلے گی یہ چیز؟ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ نا بالکل ایک علیحدہ سی فیلڈ ہے۔ علیحدہ سی فیلڈ اس طرح سے ہے کہ یہ اسٹاک فوریکس جو کرپٹو مارکیٹ ہے، یہ فائنینشیل مارکیٹ ہے، اور اس کا جو میکنزم ہے وہ اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ جو اکنامکس کا ایک رول ہے، آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، مور رسک مور پروفٹ۔ یہ مور رسک مور پروفٹ کے اصول پہ کام کرتی ہے۔ ہاں، رسک ہے لیکن پروفٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ رسک ہے جہاں پر وہاں پہ پروفٹ بھی ہے، لیکن ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ رسک تو بہرحال ہے، اور جو وہ رسک ہے وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ اچھا خاصا ہے۔ اور جہاں پر دوسری بات رہی، جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ جس بزنس میں، جس انویسٹمنٹ میں جتنا زیادہ رسک ہوتا ہے اتنا زیادہ ہی پروفٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو پتہ ہوگا جو لوگ بزنس مین ہیں، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بزنس مین نہیں ہیں، جو کوئی جاب کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہوتی، بلینک ہوتا ہے بالکل ان کا دماغ کہ یہاں پر ایون کہ لاس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یہاں پر لاس بالکل نہیں ہو سکتا، آپ وہ گاڑیاں اچیو کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، چند ویڈیوز دیکھ کے کر لیں گے، تو یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکال لیں۔ میں کھل کر کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں، ایک اور چیز یہ ہے کہ جہاں پر یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رسکس ہیں، وہاں پہ جب آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ پروفٹ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ بہت کم انویسٹ کر کے آپ بہت زیادہ بھی پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، ایون کہ میں نے خود $500 انویسٹ کر کے کئی بار $15,000 بنائے ہیں، $20,000 بنائے ہیں۔ لیکن یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا سائیکل ہے، جس سائیکل کو پورا جب آپ لوگ کر لیتے ہیں تبھی کوئی چیز آتی ہے۔ اب آ جاتی ہے بات کہ ایموشنلی اسٹیبل ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ساری بات اس پر چل رہی ہے۔ ایموشنلی اگر آپ اسٹیبل نہیں ہیں تو آپ نہ رسک مینجمنٹ کر پائیں گے، نہ آپ ٹریڈز ایگزیکیوٹ کر پائیں گے، نہ آپ لاس کو کٹ کر پائیں گے۔ آپ کریں گے کیا کہ $10 آپ نے انویسٹ کیے ہیں، آپ کو $15 پروفٹ ہوگا، آپ آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن لاس ہونا شروع ہوگا تو آپ اس کو کٹ نہیں کر پائیں گے۔ ایموشنلی ویک ہونے کا یہ یہاں پر نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پر دنوں میں ہزاروں ڈالرز جہاں پر آ سکتے ہیں وہاں پہ ہزاروں ڈالرز جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ویک ہیں، جن لوگوں کی ایموشنز ویک ہیں، انہیں تو میں بالکل بھی مشورہ نہیں دیتا کہ وہ ٹریڈنگ میں آئیں۔ ہاں، ایک چیز آپ لوگ کر سکتے ہیں، جو لوگ ویک ہیں انہیں ایک چیز میں مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ ویک ایموشنز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے فٹ لائف سٹائل، یا آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہیلدی لائف سٹائل اگر وہ ہو تو آپ آرام سے ایموشنلی بھی اوکے ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر جم کریں، آپ جاگنگ کریں، آپ سائیکلنگ کریں، سوئمنگ کریں، ایسی کوئی بھی چیز کریں، تو میں آپ کو یہ چیز گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو جتنا بھی لاس ہو رہا ہے آپ اس کو الٹیمیٹلی آپ اس کو کور کر لیں گے، یا آپ لاس کو کنٹرول کر لیں گے۔ اور جب آپ لاس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو دوسری طرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ پروفٹ ہے۔ اب جب میں لاس کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے جب ٹریڈنگ میں آنا ہے، یہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ لاس یہاں پہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز اب آپ نے کرنی کیا ہے؟ دوسری یہ چیز کرنی ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور ڈائریکٹ ان کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ پہلا ٹارگٹ ہی ان کا پروفٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ پروفٹ ہونا شروع ہو جائے اور اچھا خاصا پروفٹ ہونا شروع ہو جائے۔ اب جب وہ ٹریڈنگ میں آتے ہیں تو ان کو لاس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لاس ان کے مائنڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔
آپ جس چیز سے جتنا بھاگیں گے وہ آپ کے اتنا ہی پیچھے بھاگے گی. یہ ایک مقولہ یا آپ کہہ لیں کہ ایک کوٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اب کرنے کی کیا چیز ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ شروع کر دی ہے, سب سے پہلے آپ نے اس کو لرن کرنا ہے. لرننگ پر بعد میں آتے ہیں. لرن کرنے کے بعد بلکہ پہلے میں آپ کو لرننگ کا بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے لرننگ کرنی ہے. لرننگ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10 قسم کی اسٹریٹجی سیکھ لی ہیں. آپ ایک اسٹریٹجی کو تھوڑا بہت سیکھیں, اس کا اسٹریٹجی کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتا دے گا, آپ اسے پریکٹس کریں, اچھے رزلٹ ملتے ہیں. کم از کم 200-300 ٹریڈس لیں, اس پہ 2-3-4 مہینے کم از کم اس پہ پریکٹس کریں, پھر آئیں ٹریڈنگ کی طرح. پھر اس کے بعد اب آپ ٹریڈ شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ٹریڈنگ شروع کرتے وقت, وہ یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ یہاں لاس ہو سکتا ہے. اور بہت ہی پتہ کی بات بتانا جا رہا ہوں, سب سے پہلی جو آپ نے چیز کرنی ہے وہ اپنے آپ کو لاس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. آپ جب اپنے آپ کو لاس سے بچانے کی کوشش کریں گے تو لاس آپ کا نہیں ہوگا, یا لاس کو آپ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسری طرف ایک ہی چیز بچتی ہے اور وہ ہے پروفٹ. جہاں پر آپ کو لاس نہیں ہو رہا وہاں پہ دوسری طرف کیا ہوگا, پروفٹ ہی ہوگا. ظاہر ہے یا تو بزنس میں لاس ہوتا ہے یا پروفٹ ہوتا ہے, ایک ہی چیز ہوتی ہے, یا پھر بریک ایون ہوتا ہے. آپ جب مسلسل لاس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں پروفٹ ہو ہی جاتا ہے. یہ چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلا آپ لوگوں نے کام اسی پر کرنا ہے کہ لاس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پر میں کلیئرلی آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں, جو ایک لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا, عام امپریشن یہ ہے کہ یار وہ بہت ذہین تھا. جو والدین بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلانے دا بچہ بہت ذہین ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ بہت جلدی ترقی کر گیا. یہ ذہانت والے کی جگہ نہیں ہے. جو اپنے آپ کو بہت تیز مار خان سمجھتا ہے یا ذہین سمجھتا ہے, ٹریڈنگ اس کی جگہ نہیں ہے. یہ چیز مائنڈ میں رکھ لیں. یہاں پہ نہ رٹا چلے گا, نہ یہاں پر ذہانت کام آئے گی, یہاں پہ مضبوط دل کام آئے گا. یہ دماغ کا کام نہیں ہے, یہ اسٹرانگ ایموشنز کا کام ہے. کیپ دس ان یور مائنڈ. مطلب یہ پہلے دن سے دماغ میں رکھ لیں کہ یہ ذہانت کا کام نہیں ہے, یہ مضبوط دل کا کام ہے. جن لوگوں کو فیل ہونا آتا ہے اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ زندگی میں فیلیئرز بھی دیکھنے پڑتے ہیں, سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, یہ ان لوگوں کی فیل ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو خود کو بہت زیادہ ذہین سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے آئیں, ایوریج تھوڑا سا سوچیں. یہ چیز سوچیں کہ ہر انسان فیل بھی ہو سکتا ہے, کامیاب بھی ہو سکتا ہے, اور ہر فیلئر سے آپ لوگوں نے سیکھنا ہوتا ہے. تو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, پہلا سٹیپ ہے. یہ چیز میں نے آپ کو دوسری بتا دی کہ آپ لوگوں کا پروگریسو مائنڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ پروگریسو مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نا ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ ٹریڈنگ میں ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نا بعض اوقات کرتے کیا ہیں کہ ایک ٹریڈ آپ کی ٹھیک چلی گئی تو لوگ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پروفٹ آ گیا, اب وہ اگلی ٹریڈز میں اچھا خاصا رسک لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا. یہ اس کے بعد 2 چیزیں ہو گئیں. اب تیسری چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جب ٹریڈنگ شروع کرنی ہے تو آپ لوگوں نے وہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے, وہ اماؤنٹ آف منی انویسٹ کرنی ہے جو آپ کو نقصان ہو جائے تو آپ کو بالکل بھی ٹینشن نہ ہو, 1% بھی ٹینشن نہ ہو, بالکل بھی ٹینشن نہ ہو. یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اگر آپ نے کوئی اپنی بہت ہی قیمتی اثاثہ انویسٹ کیا ہے یا قیمتی اماؤنٹ انویسٹ کی ہے یہاں پر, تو پھر پرابلم ہوگی. کیونکہ اگر آپ کو ایک مرتبہ لاس ہوتا ہے تو جو منی ہے نا, یہ بہت قیمتی ہے. اسپیشلی جو حلال کا کمایا ہوا ہے اس سے دلی وابستگی ہوتی ہے, بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں سب بہت زیادہ. اور اگر وہ حلال کا کمایا ہوا نقصان ہو جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے پہلے وہ ساری چیزیں بتائیں کہ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنا ہے اور باقی ساری چیزیں کرنی ہیں. تو یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ اپنے کہ لاس کو خود بچانا ہے. اسی لیے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں. پھر سب سے ایک اور چیز بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہیے, کیونکہ ٹریڈنگ میں کیش فلو بھی چاہیے.
آپ کے پاس اگر کیش فلو نہیں ہے یا آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، بعض اوقات لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ سر ہمیں سکھا دیں، ہم سکھا کر سیکھ کر جو ہے نا کما کر آپ کو فیس دینا شروع ہو جائیں گے یا سیکھ کر آپ کو دعائیں دیں گے. سر یہاں پہ کیش فلو بھی چاہیے، ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت کیش فلو چاہیے. بالکل بھی آپ اگر زیرو ہیں یا نیل ہیں تو پہلے آپ جاب کریں، پہلے آپ کچھ کمائیں، کچھ کریں، پھر آپ ٹریڈنگ میں آئیں. اس دوران میں آپ سیکھتے رہیں، چارٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، مارکیٹ سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں. کیونکہ میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں، وہ اسٹوڈنٹ ہے میری، وہ نا فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھی. میں نے اس کو ایک چیز کہی، اس کو سمجھ آ گئی. وہ 2-3 سال تک مسلسل چارٹ پہ پریکٹس کرتی رہی. اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ اٹھتی ہے چارٹ پہ اور مطلب وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی آپ جسے لالچ کہتے ہیں، گریڈ، وہ بس پریکٹس کرتی رہی. اب ہوا یہ کہ پچھلے دنوں اس نے ایک نا اکاؤنٹ خریدا ایک فنڈڈ فرم کا. اب فنڈڈ فرم کا ایک خریدا، 2 خریدا، انہوں نے دونوں اس کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بریچ کر دیے. کیوں بریچ کیے؟ اس بریچ کی ریزن یہ تھی کہ اس کی سکسیس ریشو بہت زیادہ تھی. آپ کہہ لیں کہ مور دین 95% اس کی پریکٹیکل اکاؤنٹ جو تھا، اس کا ریئل اکاؤنٹ تھا، اس پہ اس کی سکسیس ریشو جا رہی تھی. تو یہ جو فنڈڈ فرمز ہوتی ہیں نا، جن کی سکسیس ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ ان کو وڈرا وغیرہ نہیں دیتے، یا آپ کہہ لیں کہ یہ ان کے اکاؤنٹس کو بریچ کر دیتے ہیں. تو یہ فائدہ ہے پریکٹس کرنے کا، پیشنس کا، کہ آپ کو چارٹ اتنا سمجھ آ جائے کہ آپ اس کو دیکھ کے پہچان جائیں. اب اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ جب آپ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہوں گے نا، تو آپ 10 ٹریڈس کرتے ہیں، 10 میں سے 8 ٹھیک گئی ہیں، تو آپ کی سائیکالوجی ٹھیک ہے، خراب ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی آپ کی سائیکالوجی اچھی خاصی اسٹرانگ ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی 10 میں سے 8 ٹریڈس ٹھیک جا رہی ہیں. ہاں 10 میں سے 60 ٹریڈس غلط جا رہی ہیں، 8 ٹریڈس غلط جا رہی ہیں، تو آپ کی سائیکالوجی اگر پتھر کی بھی ہے نا تو وہ بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ پروفٹ ہی نہیں ہو رہا. آپ کو سائیکالوجی مضبوط ہونے کے لیے پروفٹ چاہیے. جب میرے اکاؤنٹ میں ڈالرز ہوتے ہیں یا اچھا خاصا بینک فل ہوتا ہے تو میری سائیکالوجی اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ کامن بات ہے، یہ مطلب آسان سی بات ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کمانا بھی اس کے لیے مطلب آپ کی اسٹریٹجی کی جو سکسیس ریشو ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. آپ کا اکاؤنٹ بلیو ہو رہا ہے تو آپ کی سائیکالوجی الٹیمیٹلی بہتر ہوگی. تو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھیں، 4-5 چیزیں لکھیں، یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ 4-5 چیزیں مائنڈ میں رکھیں، اور ان کو مائنڈ میں رکھ کے آپ لوگوں نے ٹریڈنگ شروع کرنی ہے. اگر کر چکے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں لازمی، کیونکہ نائٹ میئر آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ٹریڈنگ. اور لیکن میں امید کرتا ہوں نہ ہو آپ لوگوں کے لیے یہ وہ سبز باغ جو آپ لوگ سوچ کر یا دیکھ کر آئے ہیں وہی ثابت ہوں، کیونکہ میں بھی اسی فیز سے گزر کر آیا ہوں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ملتے ہیں آپ سے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.